کالا باغ ڈیم ملک کے لیے ناگزیر، تعمیر سیاست کی نظر۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جہاں تباہ کاریوں نے پاکستان کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے وسائل پر سوالیہ نشان چھوڑے ہیں، وہیں ڈیموں کی تعمیر کو بھی ناگزیر بنا دیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ تو تنازعات سے بھری پڑی ہے، تاہم ڈیموں کی تعمیر پر بھی تنازع ستم ظریفی ہے۔ کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ 1960 سے معاملہ جاری ہے۔ پروونسز کی کنسنسس سے ڈیم بنے۔ اس سوسائٹی کے ذریعے 250 سے 300 ارب روپے کا چونا عوام کو لگ چکا ہے۔ اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پہ کالا باغ ڈیم کو واپس کرایا۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کالا باغ ڈیم کی تعمیر۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کا سب سے متنازع مگر سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا منصوبہ۔ کبھی اسے ملک کی بقا کہا گیا، کبھی چھوٹے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ، تو کبھی سیاسی رنجش۔ آج یہ بحث ایک بار پھر کیوں زندہ ہو گئی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ منصوبہ پہلی بار 1950 کی دہائی میں سامنے آیا، لیکن کئی دہائیوں تک نسلی اور علاقائی خطوط کے باعث زیر بحث رہا۔ 1979 میں اقوام متحدہ نے $25 ملین کی گرانٹ دی۔ پاکستان نے سب سے پہلے سوویت یونین سے مالیاتی مدد کے لیے رابطہ کیا، لیکن افغانستان کے خراب تعلقات کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے ورلڈ بینک سے رابطہ کیا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ معاملہ صوبائی اختلافات اور سیاسی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ یہ 1960 سے معاملہ جاری ہے، یہ آج 65 سال ہو گئے اس کو، تو میں نے خود اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو مجھے کوئی بتا دے کیا خامی ہے، خامیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر چیز کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن کل اگر پنجاب میں زراعت ہونی ہے، کے پی میں زراعت ہونی ہے، سندھ میں زراعت ہونی ہے، بلوچستان میں ہونی ہے، تو پانی آپ کو سٹوریج کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈیم تعمیر کیا جائے تو اس سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے بعد کالا باغ ڈیم سب سے زیادہ ترجیحی ڈیم منصوبہ بن گیا، مگر بھٹو کی پھانسی کے بعد سندھ میں یہ منصوبہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا۔ ضیاء الحق اور ان کے گورنر فضل حق کی رنجش نے بھی معاملہ مزید الجھا دیا۔ کالا باغ ڈیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بجلی پیدا کر سکتا ہے بلکہ سیلابی نقصان کو کم کر سکتا اور لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو آباد بنا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین تو اسے پاکستان کی معیشت کا گیم چینجر بھی قرار دیتے ہیں۔ تحفظات دور کر کے بننا چاہیے۔ تحفظات میں وزن بڑا کم ہے، سیاست زیادہ ہے، کیونکہ ملک کو اگر پانی چاہیے اور آپ نے فلڈ سے بچنا ہے، یہ دونوں چیزیں صرف کالا باغ ڈیم آپ کو مہیا کرے گا۔ دوسری طرف سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیاسی رہنما اور ماہرین کے نزدیک یہ منصوبہ چھوٹے صوبوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ان کا خدشہ ہے کہ اس ڈیم کے بعد دریائے سندھ کا بہاؤ کم ہو جائے گا، کوٹری بیراج کے بعد پانی خشک ہو جائے گا اور سمندری پانی اندر آ کر لاکھوں ایکڑ زمین تباہ کر دے گا۔ اب 2025 میں یہ منصوبہ کیوں زیر بحث آیا؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے ڈیم کی تعمیر ناگزیر ہے۔ پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ پنجاب کے وزراء نے بھی ان کی حمایت کی، مگر پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے اس موقف کی مخالفت کی اور پارٹی کے اندرون اختلافات سامنے آئے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے کالا باغ ڈیم کو مردہ گھوڑا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کا فیصلہ یا اس فیصلے کی حمایت علی امین گنڈاپور کی ذاتی رائے ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب نہریں اتفاق رائے کے بغیر نہیں بنا سکتے تو چھوٹے بڑے ڈیم بھی اتفاق رائے کے بغیر نہ بنائیں۔ بننے چاہیے اور ڈیم تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنیں گے بھی، چاہے وہ چھوٹے ہو، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ کالا باغ ہو، ساری پروونسز کی کنسنسس سے ڈیم بنے۔ ملک آلریڈی ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، کنسنسس کے ساتھ بنے۔ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی۔ اے این پی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا کہ ہماری نسلیں بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گی۔ لیکن یہ ولی خان کا پوتا ہے، جس ولی خان نے کالا باغ ڈیم ارمان لوگوں کے چلے گئے، یہ انشاءاللہ اس کا پوتا ہے۔ نہ ممبری چاہیے، نہ اسمبلی چاہیے، نہ کچھ اور۔ ڈنکے کی چوٹ پہ پرویز مشرف کی دور میں کالا باغ ڈیم کو واپس کرایا تھا۔ ہوگا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف نے کالا باغ ڈیم کو مردہ گھوڑا قرار دیا
جو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے جو ملک کی یونٹی میں تفریق پیدا کرتی ہیں، اور اس پہ تحفظات ہیں، سندھ کے صوبے کو بھی ہیں، KPK کو بھی ہیں. لہٰذا وائی ناٹ ہم وہ منصوبے لے کے چلیں جو انکنٹروورشل ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تمام تر دریائے جو تھے ان کے دھارے کے اندر ان کی جو جورسڈکشن تھی، دریاؤں کی اپنی جورسڈکشن تھی، اسائن ہوئی تھی ان کو. انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا، قبضہ گروپ بنا ہوا تھا. میرے ضلع میں 2 دریا داخل ہوتے ہیں اور 6-7 برساتی نالے دریا داخل ہوتے ہیں. ان کا عام حالات میں پانی کالا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی پولوشن جو ہے اس کے ارد گرد آبادی یا اس کے دھارے کے اندر، ان کے اندر جو آبادیاں جو ہوئی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے. اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 15 سال لگیں گے بنتے ہوئے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا محمد ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا کھونے کے لیے اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے؟ بنائیں، سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں. یہ نیشنل ایشوز ہیں، ان پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم مبصرین سے کالا باغ ڈیم پر رائے طلب کریں تو ان کا کہنا ہے کہ 1960 میں فی کس پانی کی دستیابی 5300 کیوبک میٹر تھی، جو اب کم ہو کر صرف 900 کیوبک میٹر رہ گئی ہے. اس لیے ڈیمز وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر ڈیمز اور آبی ذخائر نہ بنائے گئے تو پانی شدت سے آئے گا، سب کچھ بہا کر آخر میں سمندر میں جا گرے گا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ جہاں پنجاب کو فائدہ ہوگا وہیں ڈیرہ اسماعیل خان بھی اس سے مستفید ہوگا. یہی واحد علاقہ ہے جہاں لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہاں ٹیکنیکل مسائل کو سیاسی رنگ دیا گیا. جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ٹیکنیکلی اس میں کوئی ایسا جتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک سیاست کی نظر ہو چکا ہے تو اس لیے جو بھی اپنے سیاسی سٹینس جس نے لیا ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکنیکل اس میں فیزیبلٹی کس حد تک ہے اور اس سے کون کون سے علاقے ہیں جو جن کو نقصان پہنچے گا اور اس نقصان کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں تاکہ ایک ون ون سچویشن ہو. اور یہ بات جو کالا باغ ڈیم کی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں سے چلی آ رہی ہے. کالا باغ ڈیم ایک جو ہے جو بھی ریسرچ ہوئی ہے، جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ قدرتی جو ہے ایک ڈیم ہے، وہ اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں چونکہ جو ہے ایک اختلافی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بہت بڑا ڈیم بنائیں، اس کو ایک چھوٹا سٹرکچر بھی بنایا جا سکتا ہے جو کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. جو بھی اختلافات ہیں مختلف صوبوں کے ان کو دور کر کے اور ایک بڑے ڈیم کی بجائے اس کو ایک درمیانے ڈیم کے طور پر جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے. کیونکہ جو یہ بارشیں ہوئی ہیں 2022 میں بھی ایسا ہوا کہ بارشوں کے تقریباً 1.5-2 ماہ بعد جو ہے ایک ڈراؤٹ کا سی سچویشن جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو ابھی بھی ایسے بتایا جا رہا ہے کہ ان بارشوں کے بعد پھر جو ہے شاید 2-1 مہینے بعد کہیں ڈراؤٹ کی کنڈیشن نہ ہو جائے. مدرجہ والا تحقیق سے یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ کیا کالا باغ ڈیم پاکستان کو ترقی دے گا یا صوبائی اختلافات کو مزید بڑھا دے گا؟ یہ فیصلہ آج بھی ہمارے سیاسی، ماحولیاتی اور سماجی شعور کا امتحان ہے.